9 آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوں. آج شدید گرمی کے باوجود آج جو لوگوں کی تعداد ہے وہ کافی زیادہ، آج کثیر تعداد میں لوگ پہنچے ہیں. نورین خانم نیازی میرے ساتھ موجود ہیں. پہلے تو یہ بتائیں، وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات کی اجازت ہے، تو آج کیوں نہیں جانے دیں؟ آپ دیکھ لیں، تیسرا ہفتہ ہے، یہی خبر ٹی وی پہ بھی چلاتے ہیں، کہتے ہیں جی ملنے نہیں آئے، ملاقات آفر ہو رہی ہے اور ملاقات نہیں. بادشاہ دیکھ لیں، پچھلی دفعہ ہم آئے، اب آئے اور ہم ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں 2 بجے سے 2:15 سے آ کے، اور نہیں ملاقات کرائی. نہیں کرنے اس سے پتہ چلتا ہے، میں تو پہلے کہہ رہی تھی کہ صرف ٹی وی پہ پھیلا رہے ہیں، انہوں نے ملاقات نہیں کروانی. اور ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی عید کے دن ملاقات ہے، ہر منگل ملاقات، اور میرا نام لے لے کے کہتے کہ میری ملاقات ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمیشہ جیسے پہلے بھی بہت ساری غلط بیانیاں کرتے ہیں، اس میں یہ بھی تھی. نہیں، عمران خان گزشتہ 8 ماہ سے 9 ماہ ہونے والے ہیں قید تنہائی میں، جو کہ جرم اور ظلم دونوں ہے. انہوں نے جو عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال یہ پوری انتظامیہ جو یہ کروا رہے ہیں، یہ کبھی اس کا حساب ان کو کبھی معافی ملے گی. مجھے لگتا ہے یہ سب انشاءاللہ اڈیالہ جیل میں ہوں گے. جب یہ 26ویں 27ویں ترمیم ختم ہوگی نا، ان سب کا حساب ہوگا. ان کی جرت کیسے ہے کہ عمران خان پہ یہ ظلم کرے اور عمران خان کو قید تنہائی جو کہ یہ جیل لاز کے مطابق جرم ہے، وہ یہ کر رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ ایک طرف جو پنجاب کی صورتحال ہے، جو ایک معاشی صورتحال ہے، کسان کے جو حالات ہیں، تو وہ آپ کے سامنے ہیں، اور یہ تو کہتے ہیں جب ان سے سوال کیا جائے جہاز کیوں لیا، کہتے ہیں لیا بھائی. نہیں، دیکھیں یہ وہی کر رہے ہیں جو جب سے ان کی حکومتیں کرتے ہیں. مطلب عیاشی ہیں کہ آپ لگے گا کہ دنیا کا امیر ترین حکمران ہے یہ. اور گاڑیاں دیکھیں، میرا خیال ہے اتنی لینڈ کروزر شاید ہری نمبر پلیٹ کے ساتھ کبھی دیکھی نہیں تھی جتنی اب آپ دیکھیں. چھوٹے سے چھوٹا افسر بھی بڑی بڑی گاڑی. باقی ہمارے جیسے لوگ جن کی حلال کی کمائی ہے اور ہماری حلال کی روزی ہے، ہمارے لیے بجلی کے بل بھی ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، پیٹرول بھی ہمیں تکلیف دے رہا ہے، اور مہنگائی بھی تکلیف دے رہی ہے. باقی ان کو کیا پتہ، حکومتوں میں ہیں، سب کچھ ان کا حکومت دے رہی ہے، فری پیٹرول ہے، فری بجلی ہیں ان کی. ہمارے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ عیاشیاں کریں. نہیں تو اب کیا اسی طرح آپ یہاں کے بیٹھیں گے ہر منگل اور یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے، یا کوئی اور؟ کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نے لائحہ دینا ہے، کوئی لائحہ نہیں دیا جا رہا. ابھی دیکھیں، دیں گے تو صحیح، لیکن مجھے بتائیں کہ دیکھیں ہم یہاں آتے ہیں کہ یہ اب آپ نے اعلان کرتے ہیں کہ ملاقات ہے، ہم تو ملاقات کے لیے آتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے ورکرز عمران خان سے یکجہتی کے لیے آتے ہیں. لیکن مطلب کوئی تو اس کا ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ بالکل لوگ مطلب بے قابو ہو جائیں اور کل کو لوگ اپنی کوشش کرنے لگ جائیں. ان کو نہیں پتہ کہ یہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، آپ تینوں بہنیں موجود ہوتی ہیں، کیا بات کرتی ہیں کہ 8-9 ماہ ہو گئے ہیں ملاقات نہیں ہوئی، کیا ہونا چاہیے، یا آپ اس حوالے سے کیا بات کرتے ہیں، کیا مشاورت؟ پتہ نہیں، سوچتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں کہ یہ اب بہت تاخیر ہو گئی ہے، اس کے بعد چیزیں بدلیں گی اور بدلنی چاہیے. یہ حکومت، جو بھی حکومت ہے، اس کو سوچنا چاہیے. بدلے گا؟ دیکھیں جو بیٹھے ہیں مطلب دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی چیز وہ تو کبھی نہیں جائے گی نا کہ آپ جائیں، کوئی پیغام آئے اندر. دیکھیں، یہ ہم نے تو کہا تھا ہم پیغام بھی نہیں دیں گے، لیکن ان کو عمران خان کا خوف اتنا ہے. دیکھیں جو انسان حق پہ ہوتا ہے نا، اس کا خوف ہے. باقی یہ باہر اتنی طاقت سے بیٹھے ہیں، لیکن طاقت ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہارے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. یہ ایک دوسرے پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے. ان کو عمران خان کا جیل سے بھی خوف ہے. لیکن آپ دیکھنا کہ یہ انشاءاللہ. اچھا، ملاقات پہ پابندی، قید تنہائی، اور وہاں وہ چیف جسٹس صاحب جیل اصلاحات پہ پراپر وہ جو ہے پروگرام ہوتے ہیں، وہ دنیا کے لیے ہے نا، دکھانے کے لیے کہ بڑا ملک ہے جس میں بڑی اصلاحات ہیں، جیل قوانین ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ یہ بتاتے کہ جیل میں کوئی قانون ہی نہیں ہے. پاکستان کی جیل میں کوئی قانون نہیں ہے. ان کو بتانا چاہیے تھا. یہاں جو اندر بیٹھا، جو بھی چلا رہا ہے جیل کو، وہ فیصلہ کرتا ہے. پولیس بھی بے بس ہے، سپرنٹینڈنٹ بھی بے بس ہے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی بے بس ہے. ہمیں نہیں پتہ جیل کے کون چلا رہا ہے. اور عمران خان پہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ان کو بتانا چاہیے
کہ انہوں نے یقین کرے. اب کبھی میں سوچتی ہوں کہ جو یہ لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو بہت برا ان کا انجام ہوگا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ نے بھی ان کو نہیں چھوڑنا, ظالم لوگ ہیں, ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا. بہت شکریہ جی.